بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواہشوں کی تابع داری ایک لا علاج مرض ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے خوف سے رونا جہنم سے نجات ہے۔ انسان کو اگر اندازہ ہو جائے کہ دنیا اسے کتنی جلدی بھول جاتی ہے تو وہ کبھی بھی خود کو دنیا کے لیے نہ تھکائے نہ گرائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انسان زندگی میں مایوس ہو تو کامیابی بھی ناکامی نظر آتی ہے۔ چونٹی اگر کسی راستے سے گزر رہی ہو اور آپ اس کے راستے میں اپنی انگلی رکھ دیں تو وہ آپ کی انگلی اٹھانے کا انتظار نہیں کرے گی، بلکہ اپنا راستہ بدل کر اپنی منزل کی طرف چل پڑے گی۔ اسی لیے راستے اور منزلیں ان کو ملتے ہیں جو اپنے آپ پر اور اپنے رب پر کامل یقین رکھتے ہیں۔ کسی کے کچھ کہنے پر رک مت جائیں، اپنا سفر جاری رکھیں۔ عزت کرنے سے عزت ملے گی، ٹھکراؤ گے تو ٹھکرا دیے جاؤ گے۔ انسان جس کو مشکل سمجھ رہا ہوتا ہے، اللہ کی نگاہ میں وہ آسان ہوتی ہے۔ انسان جس کو سزا سمجھتا ہے وہ عطا ہوتی ہے۔ بس وقت کو کچھ وقت دینا ہوتا ہے، پھر پتہ چلتا ہے کہ کوئی دیر تھی ہی نہیں، جو دیر تھی وہ سراسر خیر تھی۔ اگر کوئی آپ کو اہمیت دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جوتوں سمیت اس کے سر پر چڑھ جائیں۔ دلوں میں وہی زندہ رہتے ہیں جو خیر بانٹتے ہیں، محبتیں بانٹتے ہیں، آسانیاں بانٹتے ہیں۔ اللہ باری تعالیٰ مجھے اور آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے، آمین۔ ہم دنیا کی ہر چیز خریدنے اور اسے استعمال کرنے سے پہلے اس کی جانچ پڑتال کرتے ہیں، مگر ہمارے لیے دین اتنا سستا ہے کہ جیسا مل جائے، جہاں سے مل جائے، بغیر تحقیق اور جانچ پرکھ کے لے لیتے ہیں۔ وہ تمام لوگ جو گرنے کے بعد پھر کھڑے ہو گئے، انہوں نے اپنے پاؤں نہیں، خیالات بدلے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک نہ آئے گی جب تک علم دین نہ اٹھ جائے گا اور زلزلوں کی کثرت نہ ہو جائے گی اور زمانہ جلدی جلدی نہ گزرے گا اور فتنے فساد پھوٹ پڑیں گے اور قتل کی کثرت ہو جائے گی۔ لقمان حکیم سے پوچھا گیا، کیا زندگی میں موت سے تلخ لمحہ بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ فرمایا، جب کوئی صاحب ظرف کسی کم ظرف کا محتاج ہو جائے۔ منزلیں چاہے کتنی ہی اونچی کیوں نہ ہوں، راستے ہمیشہ پیروں کے نیچے ہوتے ہیں۔ عبادت ایسی کرو کہ جس سے تمہاری روح کو مزہ آئے۔ جو عبادت دنیا میں مزہ نہ دے گی، وہ آخرت میں کیا جزا دے گی؟ اکثر لوگ لڑائی کے دوران یہ بات کہہ کر لڑائی جاری رکھتے ہیں کہ ہم سے غلط بات برداشت نہیں ہوتی، حالانکہ غلط بات برداشت کرنا ہی صبر ہے۔ صحیح بات برداشت نہیں کی جاتی، تسلیم کی جاتی ہے۔ مسلمانوں کے زوال کی وجہ عبادات میں کمی نہیں، بلکہ دنیاوی معاملات میں بے ایمانی اور اسلام کو عبادات تک محدود کرنا ہے۔ انسان کے پاس جب کھونے یا پانے کے لیے کچھ نہ رہے تو وہ ہر قسم کے جذبات سے عاری ہو جاتا ہے اور لوگ اسے مغرور اور بے حس سمجھنے لگتے ہیں۔ فرش والے لاکھ کہیں کہ یہ ممکن نہیں، مگر اس کی ایک کن پر میں نے تقدیریں بدلتی دیکھی ہیں۔ ایک دن ہم نے چپکے سے چلے جانا ہے اور کسی کو خبر بھی نہیں ہونی۔ اے ہمارے پاک پروردگار، ہمیں ایسی موت دے کہ لوگ بعد میں اگر ذکر کریں تو ان کی نیکیوں میں اضافہ ہو اور ان کے الفاظ ہماری مغفرت کا ذریعہ بنے، آمین۔ وقت تو گزر جاتا ہے لیکن دی ہوئی تلخیوں کے نقش باقی رہ جاتے ہیں۔ اخلاق، خلوص، پیار، ہمدردی، رہنمائی یا مدد اس دنیا میں کوئی نہ کوئی ایسی نشانی چھوڑ جائیں
جو یہ بتاتی رہے کہ آپ اس راہ سے گزرے تھے۔ بات ہمیشہ تمیز سے اور اعتراض دلیل سے کیجیے، کیونکہ زبان تو حیوانوں کے منہ میں بھی ہوتی ہے، مگر وہ علم اور سلیقے سے محروم ہوتے ہیں۔ جب ساری دنیا منہ پھیر لیتی ہے تو اس وقت بھی اللہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ تعلق میں دوسرے سے اپنے جیسا ہونے کی تمنا مت کرو۔ تم کسی کا سیدھا ہاتھ اپنے سیدھے ہاتھ میں پکڑ کر نہیں چل سکتے۔ اللہ کے در پر جا کر زار و قطار آنسو بہانے کے بعد، اپنے سارے مسئلے اللہ کے سپرد کرنے کے بعد، اپنی ساری غم و تکلیف اللہ کو بیان کرنے کے بعد، جب ہم خود کو حوصلہ دیتے ہیں کہ اللہ سب ٹھیک کر دے گا، تو ایک نئی امید کے جگنوں کے ساتھ ہم جی اٹھتے ہیں۔ جب آپ اللہ کے لیے کچھ چھوڑتے ہیں، حرام سے بچتے ہیں، اپنی نفسی خواہشات سے خود کو روکتے ہیں، تو اللہ آپ کو اس کا بہترین اجر دیتا ہے۔ اللہ آپ کے ہر ایک عمل سے باخبر ہے۔ انسان بھول جاتا ہے، لیکن اللہ نہیں بھولتا۔ اسے یاد ہے کب کب آپ نے خود کو روکا تھا حرام سے۔ آپ کے اندر طاقت تھی، لیکن آپ نے بس اللہ کی رضا کے لیے خود کو روکے رکھا۔ وہ وقت دور نہیں جب آپ کو آپ کے صبر کا اجر دے دیا جائے گا اور آپ کو ہمیشہ کے لیے خوش کر دیا جائے گا۔ ذہنی دباؤ سے چھٹکارا پانے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اللہ کی تقسیم پر راضی ہو۔ یاد رکھیے، یہ دنیا ارمان پورے کرنے کی جگہ ہے ہی نہیں۔ اور پھر دوسری بات، جو اللہ چاہے وہ ہوتا ہے، نہ کہ ہم چاہیں۔ اگر ہم اس بات کو سمجھ جائیں تو کبھی بھی ذہنی دباؤ کا شکار نہیں ہو سکتے۔ جب انسان اندر سے ٹوٹتا ہے تو پھر باہر خاموشی ہو جاتی ہے۔ آپ کا ایمان ہی آپ کا سب سے بڑا خزانہ ہے۔ اس کی قدر کریں، اس کی حفاظت کریں۔ جب کسی انسان کے لیے ہمارے دل میں کڑواہٹ آ جاتی ہے تو اس کے لیے برا بولنا ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں، اور برا بولنے سے پہلے یہ تک نہیں سوچتے کہ ایک وقت وہ ہمارے ساتھ کتنا اچھا تھا۔ رتبہ عورت کا کتنا بڑا رکھا ہے رب نے، رحمت بن کے آتی ہے اور جنت بن کے جاتی ہے۔ ہم تکلیف کے جس مقام پر بھی ہوں، ہم سے آگے ضرور کچھ لوگ ہوتے ہیں۔ انہیں دیکھ کر ہمیں شکر کی لاٹھی تھام لینی چاہیے تاکہ راستہ سہولت سے کٹ سکے۔ گناہ چھوڑنا آسان نہیں ہوتا، مگر جو چھوڑ دیتا ہے وہ سکون پا جاتا ہے۔ ہر دن کوشش کیا کریں اپنی زندگی سے ایک گناہ کو کم کرنے کی۔ گناہوں کا بوجھ بعض اوقات اتنا بڑھ جاتا ہے کہ وہ ہماری زندگیوں میں مختلف بیماریوں، پریشانیوں اور تکلیفوں کی صورت میں نکلنے لگتا ہے۔ تہجد وہ تمام معجزے کروا سکتی ہے جن کے متعلق دنیا والے کہتے ہیں کہ ہم عام انسان ہیں، ہمارے لیے کہاں ہوں گے ایسے معجزے۔ وہ شاید بھول جاتے ہیں کہ وہ رب معجزے کرنے پر قادر ہے، اور وہ ہم عام انسانوں کا بھی رحمان رب ہے۔ علم یہ طے کرتا ہے کہ کیا کہنا ہے، تربیت یہ طے کرتی ہے کہ کیسے کہنا ہے، طرز عمل یہ طے کرتا ہے کہ کس قدر کہنا ہے، اور دانش مندی یہ طے کرتی ہے کہ کہنا بھی ہے یا نہیں کہنا۔ عورت کے جنازے میں گھر کے افراد کہتے ہیں کہ میت کا منہ ڈھانپ دیں، غیر محرم نہ دیکھیں۔ اللہ کی قسم، زندہ کے لیے بھی بالکل یہی حکم ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے وضو کیا اور اچھی طرح وضو کیا، پھر جمعے کے لیے آیا، غور کے ساتھ خاموشی سے خطبہ سنا، اس شخص کے اس جمعے سے لے کر اگلے جمعے تک کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے اپنی ذاتی رائے ضرور دیں،
اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ مزید نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک براہ راست پہنچ سکیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے اپنوں کا خوب خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔